بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ لوگ بھی کامنٹس کر رہے ہیں جن کے بارے میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو اتنی توجہ سے سنیں گے۔ ہاں، قریبی کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک اس چیز پہ راغب نہیں ہوئے ہیں۔ شیطان ایسے بھی بہکاتا ہے، بلکہ میں آج شروع ہی وہاں سے کر دیتا ہوں۔ اور یہ بتا دوں، کسی نے پوچھا تھا کہ کب آپ نے یہ پروجیکٹ کیا تھا۔ یہ پروجیکٹ میں نے، میرے پاس کیلنڈر موجود ہے، میں آخر میں شو آف کر دوں گا۔ 2005 کا کیلنڈر ہے جی، جس پر کسی نے مجھے یہ پلانر دیا تھا تو میں نے اس پلانر کو اس طرح سے یوز کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ قریب کے لوگ ہمارے کیوں نہیں کامنٹس کر پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں 155، یہ لوگ بعض کرتوتوں کے باعث شیطانی اغوا میں آ گئے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پیچھے سورہ یونس کی ایک آیت میں بتایا تھا کہ جتنے بھی آپ پر ہوتی ہیں پریشانیاں، مسائل، تکالیف، وہ ساری کی ساری آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں میں تو رحم کرنے والا ہوں۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو لوگ ہدایت سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے صحیح ہو۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دوں گا، بڑی سادہ سی مثال دوں گا۔ جو شریف لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، مرد و حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سامنے سے کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی گزرتے ہوئے دیکھیں جس نے بے انتہا بے حیا لباس پہنا ہوا ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ایسے کر لیں گے۔ صحیح ہوگی۔ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ احتیاط والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہوگی۔ تو یہ وہ کیوں، ان کو کیوں نہیں یہ حیا نظر آ رہی؟ اس لیے کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بلکہ ابھی پچھلے دن ایک واقعہ پڑا، میں نے چونکہ دیکھا نہیں ہے، لائیو نہیں سنا، اس وجہ سے میں اس میں تھوڑا سا یہ مارجن دے سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سٹوری ایسے ہی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہ جو سفیر تھے ادھر کے افغانستان کے، وہ انٹرویو دے رہے تھے باہر کے چینل کو، غالباً CNN وغیرہ کا مائک لگ رہا تھا مجھے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اینڈ پہ وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ پورے انٹرویو میں آپ نے میرے اوپر نگاہ کیوں نہیں ڈالی؟ کہتے ہیں دیکھو، تمہارے لباس کو حیادار بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ میری یہ ذمہ داری ہے، لیکن اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور یہ میں کر بھی سکتا ہوں۔ دیکھیں، بڑی احتیاط والی چیز بتا رہا ہوں کہ ہم بڑا مزے لے رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر بھی ایسی ویڈیوز۔ میں دوبارہ کہوں گا، میرے کو چھوڑ دیں، کوئی ایسی ویڈیو بتا دیں جو رمضان میں آپ نے مستقل دیکھی ہو کردار سازی کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی اپنی ٹائم لائن میں جا کے دیکھیے گا کون سی ویڈیوز یا پورے رمضان آپ دیکھتے رہے۔ تو یہ لوگ بعض کرتوتوں کے باعث شیطانی اغوا میں آ گئے، اور یہ کرتوت کیسے ہیں؟ ایسے ہیں۔ اچھا، میں جو بتانے جا رہا تھا وہ بات مس ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جب بے حیا لڑکا یا لڑکی سامنے سے گزرتے ہیں تو حیادار مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ اب یہاں سمجھیے گا جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ نے لعنت فرمائی تھی، تو لعنت کا مطلب عربی کے لحاظ سے لیا جاتا ہے اللہ منہ پھیر لیتا ہے۔ جب آپ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ اور جب وہ آپ کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو پھر کون قریب آ جاتا ہے؟ شیطان۔ کیوں فرمایا گیا کہ انسان اپنے دوستوں کے ایمان پر ہوتا ہے؟ کیوں فرمایا گیا کہ آپ اپنے بہت قریبی 5 دوستوں کا اوسط ہوتے ہو؟ کیوں؟ جب اچھا آپ سے دور ہوگا تو برا آپ کے قریب ہوگا۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، مانے نہ مانے اس پہ کوئی آپ سے لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ ایک سچ ہے جو کہ نوشتہ دیوار ہے۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ خوف کھا رہے ہیں ابھی بھی ان چیزوں پہ کامنٹس کرتے ہوئے اور ان چیزوں کو اپنے پہ اپلائی کرتے ہوئے، وہ شیطان کے اغوا میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151۔
بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ایک بہت پیارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اللہ نے فارمولا بتا دیا. دیکھیں ایک یہ جیسے میں اسی بات کو لے لیتا ہوں کہ کوئی میرے سے رابطہ کرتا ہے، وہ نہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نہ میری باتوں کو مان رہا ہے، تو روایت میں بھی آتا ہے میں اسے بہت کم ٹائم دوں گا. میں کہوں گا نہیں یار، اس نے نصیحت حاصل ہی نہیں کرنی. آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ویڈیو اویلیبل ہیں، پورا دن موبائل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، آپ نہیں دیکھتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس آیت سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وائس ورسا ڈائریکٹلی پروپورشنل. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے اس کا مطلب آپ اللہ کی قربت چاہتے ہو، اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دن اس فکر میں رہتے ہو گے کہ اللہ کے قریب کیسے جانے. جب اللہ کو یہ معلوم چلے گا کہ اتنی قربت کے لیے کوئی میرے قریب آ رہا ہے، کیوں نہیں وقت دے گا؟ کیوں نہیں تمہاری ہر چیزوں کو اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی؟ کیوں نہیں تم ترقی کی راہوں پہ جاؤ گے، جو وہ ترقی کی راہیں جو اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں آپ کو ترقی دلوائیں گی. سمجھنے والی بات ہے اس چیز کے لیے. اچھا جی، پھر آ جاتے ہیں کہ اسی میں سورہ نساء میں، جیسے میں نے آپ کو کل والے پروجیکٹ کی بات بتائی تو وہ بھی ہے سورہ نساء. دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ کی 151 کو ملایا سورہ نساء کی 102 سے. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ذکر ہے کیا. ذکر یہی ہے کہ اللہ کا حکم کھانا کیسے کھاتے ہیں، اللہ کا حکم ماں باپ سے بات کیسے کرتے ہیں، اللہ کا حکم اولاد سے کیسے بات کرتے ہیں، اللہ کا حکم پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھتے ہیں، اللہ کا حکم بزنس کے کیا رولز ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں، ایون نہانا دھونا کھانا واش روم، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے اللہ کی تسبیح. پرندے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے حکم کی بجا آوری لا رہے ہیں. تو یہ سورہ نساء کے اندر بھی یہ والی چیز جو ہے یہ اس طرح سے دہرا دی گئی. پھر اس میں سے جو ایک اور آیت میں نے آپ لوگوں کے لیے لی، میں چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر میں میکسیمم آیتیں ایکسپلین کر دوں. اس وجہ سے معذرت کے 2 3 3 4 4 آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کر لیتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 63. تو ان سے چشم پوشی کر انہیں نصیحت کرتا رہے اور انہیں وہ بات کہے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. آرٹ آف کمیونیکیشن کی بیسٹ مثال یہ آپ کو دے دی گئی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اگر اگر آپ کسی کی برائیوں پر ہی نظر رکھیں، یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. دیکھیں کسی کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں 100 برائیاں ہوتی ہیں نا تو 100 اچھائیاں بھی ہوتی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا. تو کوئی کامل برا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. پرانی ہسٹری میں موجود ہوں گے لیکن کامل برا میں نے ابھی نہیں دیکھا. اس کے لیے تو کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں. پھر آپ محنت کریں اپنے الفاظوں پر، محنت کریں اپنی مثالوں پر، محنت کریں اپنی دلیلوں پر، وہ دلیلیں جو اس کے دل میں گھر کر جائیں. میں پیرنٹنگ کے اندر سکھا رہا ہوتا ہوں جی، بچوں کو دلیل سے سمجھائیں، غصہ نہ کریں اور ایسی بات کریں جو انہیں پسند آئے. اچھا ہم بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں اس طرح تو پورا دن ہمارا ضائع ہو جائے گا. کچھ اور نہیں کرنا ہم لوگوں نے. جہالت کی باتیں ہیں. رب نے فرما دیا بچے نے پورے دن میں کوئی غلطی کی، پورا دن اس کو تانے ملتے رہتے ہیں. بلکہ میرے پاس ایک لڑکی تھی ماشاءاللہ اب شادی شدہ ہو چکی ہے، MBBS ڈاکٹر بنی. کہتی ہے ایک بچپن میں کوئی غلطی ہوئی تھی آج تک ماں میری اس کا تانا دیتی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کو کردار سازی کے لیے پڑھا ہی نہیں کبھی. قرآن کو اس چیز کے لیے سمجھا ہی نہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی ہماری. تو کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں بار بار ان پہ طنز نہیں کرتے رہنا. پہلی چیز ہاں ذہن میں رکھ کے اصلاح کریں. نصیحت ہر وقت کرتے رہیں، لیکن نصیحت ہے علم والے کے لیے، لیکن آپ کا کام ہے نصیحت کرتے رہنا تاکہ وقت ضائع نہ ہو. اور ہو سکتا ہے کوئی موقع ایسا ہے جب کلک کر جائے بات. بہت سی تاریخ میں ایسے ہیں. میرا خیال سے نقشے کے بارے میں نے پڑھا کہ درخت کا پتا ٹوٹنے سے میں نے اپنے آپ کو بدلی کر لیا.
سعید انور صاحب کو لیں، اپنے بچی کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ تبدیل ہوئے. کوئی بھی ایک واقعہ بن سکتا ہے. ہمارے قریبی ایک پولیس آفیسر تھے، راشی تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، انہوں نے ان کی زندگی بدلی کر دی. تو آپ تو نصیحت کرتے رہو، موقع اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا. آپ کیوں اپنی نصیحتوں میں کنجوسی کر رہے ہو؟ اور انہیں وہ بات کہ جو ان کے دلوں میں ہو. یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے. ایون اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے تو آپ کو بچوں کے لحاظ سے، ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کے لحاظ سے کر رہے ہو تو ڈفرینٹ ہوگی، آپ اپنے بھائی بہن کے لحاظ سے کر رہے ہو تو ڈفرینٹ مثالیں ہوں گی. اگر آپ باہر لیکچر دے رہے ہو ڈفرینٹ ہوگی. میں جاتا تھا لیکچر دینے کے لیے، آج کل تو نہیں جا رہا. میں گاؤں سائڈ پہ جاتا تھا، مجھے اس طرز کی مثالیں دینی پڑتی تھیں. میں اگر پٹھان ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، ان کے معاشرے کی مثالیں اٹھایا کرتا تھا. بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں اس میں. میں نے اس کو بھٹو صاحب کے آخری میں نے وہ پڑھی جو جیل میں انہوں نے کتابچہ لکھا تھا چھوٹا سا. اس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحب سے کہا کہ پشاور میں جب تقریر کرنے کے لیے جاؤ نا تو دوپٹہ سر سے نہیں اترنا چاہیے. وہ ان باتوں کا بہت خیال کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ آرٹ آف کمیونیکیشن ہے کہ آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے کہ کس سے کیسے بات کی. کل ہی میں اپنی کلائنٹ کو سکھا رہا تھا، اس نے اپنی میڈ کو ڈانٹا تو مجھے کہتی ہے میں نے صحیح ڈانٹا. میں نے کہا کہ دیکھیں میرے لحاظ سے اس پہ محنت ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد جو ایک نیا کورس اناؤنس کرنے جا رہا ہوں وہ سیلف امپرومنٹ اور سیلف گرومنگ کا کورس ہے، جس کے اندر ایس او پیز آف جو ہے ایگریشن سکھایا جائے گا. غصہ کرنے کی ایس او پیز کیا ہوتی ہیں. اسی طرح پیار کرنے کی، آپ نے بہت سارا سنا ہوگا یہ بچہ لاڈ کی وجہ سے بگڑ گیا. لاڈ کی وجہ سے نہیں بگڑتا، آپ کو پیار کرنے کے ایس او پیز نہیں آتے. صحیح ہوگی. اسی طرح سے ہر چیز کی ایس او پیز موجود ہیں. اب آپ نے کمیونیکیشن کے اندر دیکھ لی یہ بات، اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ایسی بات کرو جو دوسرے کے دل میں گھر کر دے. آپ تو اس کو الٹ کرتے ہو، ایسا طنز مارتے ہو کہ کاٹ کے رکھ دے اس کو، اور پھر کہتے ہو دیکھا ہمارا جملہ. جب میں نے یہ بات بولی نا لال پیلا ہو گیا. میرا ایک کلائنٹ ہے تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا کسی جگہ پر، تو اس نے مجھے بتایا کہ گاڑی کی چابی تھی وہ مل نہیں رہی تھی. میں نے امی کے پاس بیڈ پہ رکھی تھی تو امی نے کہا مجھے رکھی ہی نہیں تھی. تو پھر میں غصے میں ادھر ادھر ہو رہا تھا تو امی کو وہاں سے مل گئی تو امی نے مجھے کہا کہ لے لو. تو میں نے فوراً کہا امی آپ تو بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی نہیں ہے. یہاں دو گناہ کیے اس نے. پہلی چیز تو کیا، طنز مارا. صحیح ہو گئی. اس چیز کے لیے کیا کیا، طنز مارا. دوسری چیز جو کی اس نے، ماں باپ کو تو اف تک نہیں کہنا. اب دیکھیں اگر ہم نے شریعت پراپر سیکھی بھی ہو تو کبھی بھی ایسا نہ ہو. کیوں میں کہتا ہوں سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون درست دین سیکھنے میں ہے. جتنی وائٹل آرگن کی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. سمجھ میں آ جائے تو اب بار بار میں بولوں گا، کامنٹس بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے. لائک کا میں نہیں بول رہا، مرضی ہے کریں نہ کریں. ان دونوں چیزوں سے تبلیغ ہوتی ہے. اور یہ جو چیزیں میں سکھا رہا ہوں یہ کوئی بھی نہیں سکھا رہا، یہ واجب ہو جاتا ہے آگے جانا. اور جو کامنٹس نہیں کر رہا، بالکل سورہ آل عمران کی آیت پر میں قائم ہوں. ابھی تک آپ وہ شیطان کے اس کنویں سے نہیں نکل پا رہے جو اس نے آپ کے دل میں بنا دیا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.